بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، انور علی رانا ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں ایک نئے لا پوائنٹ اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین اکرام، میں جو ہے لا کے بارے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں اور اویئرنس دیتا ہوں، تو ناظرین اس میں کوئی بھی ایسی کوئی کمنٹس پاس کرنا ہو یا کوئی کوئسچن پٹ کرنا ہو تو سکرین پہ جو ہے واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوتا ہے، تو اپنی فیڈ بیک ضرور دیا کیجیے گا۔ تو اس میں کوشش تو میری یہی ہوتی ہے کہ مختصر ٹائم میں جو ہے اپنا اصل مقصد یا اصل جو لا پوائنٹ ہے اس کو ڈسکس کر کے ناظرین تک پہنچایا جا سکے اور اس کے بارے میں اویئرنس دی جا سکے۔ تو ناظرین کرام، آئیے ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے رقبے سے متعلقہ، پراپرٹی سے متعلقہ، جائیداد سے متعلقہ، کہ اس کو جو مشترکہ کھاتا ہے تو اس کو کیسے آپ جو ہے اس کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، فرسٹ آف آل، جب آپ کوئی پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں یا آپ کے پاس آلریڈی پراپرٹی ہو یا اسے آپ سیل کرنا چاہتے ہیں یا اس کو کانفیڈنٹلی آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں کائنڈلی ایک یہ ضرور کیا کیجیے گا کہ جب کوئی آپ کے پاس مشترکہ پراپرٹی ہو، سب سے پہلے جو ہے اس کو تقسیم کروانے کی کوشش کریں تاکہ وہ تقسیم ہو جائے، اور تقسیم کرنے کے بعد پھر آپ آسانی سے اسے یوٹیلائز کر سکیں اور اپنی کانفیڈنٹلی جو ہے آپ اس پہ اپنی کنسٹرکشن کر سکیں، یا اپنا جو ہے کوئی بھی اپنا مقصد جو ہے، جو پراپرٹی شہری ہے یا کوئی زرعی ہے، اس کو تقسیم کروائے بغیر جو ہے اس کو استعمال میں نہ لایا کریں، اسے سیل نہ کیا کریں۔ اور اسی طرح ہی یہ خریدار کے بارے میں ہے کہ جب بھی آپ کوئی پراپرٹی خرید کرتے ہیں تو اسے کوشش کیا کریں جو مشترکہ جو کھاتا ہے اس کو آپ دیکھ لیا کریں۔ اگر مشترکہ کھاتے میں کوئی رقبہ، پراپرٹی، کوئی جائیداد کوئی پڑی ہے تو اس کو کوشش کیا کریں کہ اسے پہلے تقسیم کروائیں، تقسیم کروانے کے بعد جو ہے تو اسے پرچیز کریں تاکہ آپ کو کل کلاں کو کوئی بھی ایشو پرابلم نہ ہو سکے۔ تو ناظرین، آج کا جو ہمارا یہ ٹاپک ہے یا ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جائیداد مشترکہ کھاتا میں سے سیل کرنا چاہتا ہے، فروخت کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ فروخت کرنے سے پہلے اور اگلے مسائل سے خود بھی بچنے کے لیے اور دوسروں کو بھی بچانے کے لیے تو اس رقبہ کو، اس پراپرٹی کو تقسیم کروائے اور تقسیم کروانے کے بعد سیل کریں۔ تو یہ آج کا جو ہمارا لا پوائنٹ ہے یا جو میں سائٹیشن جو ہے اس میں جو میں ریفر کروں گا وہ اسی بارے میں ہے کہ اگر رقبہ کوئی تقسیم نہیں ہوا یا اس کی تقسیم نہیں ہو سکی قانونی طریقے سے تو اس کو فروخت کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ وہ جب تک تقسیم نہ ہو تو اسے فروخت نہیں کر سکتا، اور خریدار کو بھی یہ چاہیے کہ اگر کوئی پراپرٹی تقسیم نہ ہوئی ہو تو وہاں جو ہے پراپرٹی خرید کرنے سے تو گریز کرنا چاہیے تاکہ کل کلاں کو آپ کو پریشانی نہ ہو، آپ اس کی پیمنٹ بھی بھریں اور آپ اس کے ساتھ معاملات بھی کریں، لیکن اس کے باوجود جو ہے تو آپ مشترکہ کھاتا کی جو پراپرٹی ہے وہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے۔ تو حال ہی میں ابھی جو ہے میں نے ابھی 1-2 دن پہلے میں نے کیس پٹ اپ کیا ہے، وہ سیم اسی طرح کا تھا، اسی ٹاپک پہ تھا کہ ایک شخص نے پراپرٹی خرید کی جبکہ ان کا جو ہے وہ تقسیم کا جو ہے دعویٰ بہت عرصے سے چل رہا تھا۔ تو اس کے بعد جب اس نے پرچیز کی تو پیچھے سے کورٹ نے آرڈر کر دیا کہ اس کو تقسیم کیا جائے، تو اسے وہ بڑی پریشانی لاحق ہوئی کیونکہ پراپرٹی جو ہے وہ کمرشل پراپرٹی تھی، تو اس کا سٹیٹس چینج ہو جاتا ہے تو اس کے لیے مسائل ہوتے ہیں، تو آپ کا بزنس جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے اور کافی سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، تو یہ ہے آج ہمارا جو ہے مشترکہ کھاتا اور تقسیم کے بارے میں کہ جب بھی آپ کوئی پراپرٹی سیل کرتے ہیں یا خرید کرتے ہیں تو آپ اسے فروخت کنندہ کو چاہیے کہ اسے تقسیم کیے بغیر اسے فروخت نہ کرے، اور خریدار کو بھی چاہیے جو پراپرٹی مشترکہ کھاتا کے اندر ہو اسے تقسیم کروائے بغیر اسے خرید نہ کرے تاکہ اسے کل کلاں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس پہ جو ہے لا پوائنٹ میں بتانے لگا ہوں، نوٹ کیجیے گا۔ یہ ہے 2000 CLC صفحہ نمبر 1138، 2000 CLC صفحہ نمبر 1138۔ یہ تھی مشترکہ کھاتا کے اوپر کہ آپ جو ہے کوئی بھی پراپرٹی جو ہے، اس میں بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس ہوا ہے کہ جو مشترکہ کھاتا کی پراپرٹی ہے وہ جو ہے تقسیم کیے بغیر جو ہے وہ سیل یا فروخت نہیں ہو سکتی، اور نہ یہ خریدار کو بھی چاہیے کہ اسے جو ہے تقسیم کروائے بغیر اسے خرید نہ کرے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا لا پوائنٹ۔
جو کہ ہم نے ڈسکس کیا. اگلا لا پوائنٹ اور اگلی ڈسکشن کے لیے مجھے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.